دستے غیب کا اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ فرشتے آپ کے گھر میں جگہ جگہ پیسے پھینک کے چلے جائیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے سرہانے کے نیچے پیسے نکل آئے ہیں جی، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے نا کہ جگہ جگہ موکلات آپ کے گھر میں پیسے پھینک کے جائیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 5 لاکھ مانگو گے اللہ آپ کو 5 کروڑ عطا کرے گا۔ نہیں یقین تو ازما کے دیکھو، جس نے ویڈیو پوری دیکھی عمل کی اجازت ہے۔ اچھا دوستو، پاکستان کے بڑے ایک مشہور سکالر، اسلامی سکالر اور عالم ہیں، علماء میں سے ہیں، نام نہیں میں لوں گا کیونکہ پردہ نہیں کسی کا اٹھاتے، ان کا میں نے انٹرویو جب زندگی میں چھوٹا سا تھا تو ہم ان کے فالور ہیں، میں خاص کر میرے والد صاحب، تو ان کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا، یعنی کہ خود ہی انہوں نے، ان کے ادارے نے یہ کتاب چھاپی، ان کا انٹرویو، انہوں نے ایک واقعہ لکھا اس میں، انہوں نے اپنے والد صاحب کا، جھنگ شہر ہے جھنگ، وہاں کے وہ رہنے والے تھے تو اب لاہور میں رہتے ہیں، انہوں نے واقعہ لکھا اپنے والد صاحب کا، ان کے والد صاحب تو خیر وفات پا چکے ہیں، ظاہر ہے وہ خود اس وقت بزرگ ہیں، تو والد صاحب تو ظاہر ہے پھر پرانے فوت ہو چکے ہوں گے نا، تو ان کے والد صاحب کی جوانی کا، بچپنے کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہے نا، مطلب ہے کہ کہتے تھے کہ میں بڑا تنگ دست ہوں، دعا کرتے، وظیفے بھی کرتے، تو ایک بار ایک بزرگ انہیں ملے ان کے والد صاحب کو، اور یہ واقعہ میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے جو انٹرویو ہے ان سکالر، اسلامی سکالر کا، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ملے، وہ کہنے لگے کہ تو یہ والی آیت پڑھا کر، مطلب نہیں سوری، انہوں نے وہ آیت شاید لکھ کر خواب میں، سوری میں بہت بھول گیا یار، اب بتاتا ہوں، ان کے خواب میں وہ بزرگ آئے اور ایک کاغذ ان کو دیا، کہنے لگے اپنے سرانے کے نیچے رکھ لے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب انہوں نے اپنے وہ کاغذ سرہانے کے نیچے رکھا، روز جب صبح اٹھتے نا تو 5 روپے سرہانے کے نیچے مل جاتے، اور یہ واقعہ پتہ ہے کیڑے سن کا ہے؟ پتہ جی کیڑے سن کا واقعہ ہے جی، تھوڑا پنجابی بھی ماروں نا مزہ آ جائے آپ کو۔ سر یہ 1930 کی بات ہے، 1930 میں آپ کو پتہ ہے کہ تو سونے کا کیا ریٹ تھا؟ 1 روپے میں 5 تولے سونا ملتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب غور کریں، یا شاید 1 روپے کا 1 تولہ سونا تھا شاید، میرا خیال ہے، یہ اندازہ آپ پتہ نہیں، گوگل کروں گا تو پتہ لگے گا، 1 روپے کا 1 تولہ سونا تھا، روز 5 روپے ان کے سرہانے کے نیچے نکل آتے، یہ سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ دستے غیب کا وہ عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہر بگڑا کام آپ کا ٹھیک ہو جائے، جو رب سے مانگو رب عطا کرے، جتنا مال اللہ سے آپ استدا کرو اللہ آپ کو دے۔ تو روز 5 روپے نکل آتے، کافی سال ان کو ملتے رہے، ایک دن خواب میں وہی بزرگ ان کے وہ آئے، ٹھیک ہے، اور وہ جو پرچی تھی ان کے وہ پھاڑ کے پھینک دی، پھاڑ کے پھینکی تو دیکھا، یہ اٹھے دیکھا وہ پرچی چورا چورا ہو چکی ہے، حالانکہ وہ خواب میں عمل تھا لیکن اصل ہو چکا تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، 2-3 دن بعد پھر ان بزرگوں کی زیارت ہوئی، تو بزرگوں نے کہا کہ آگے ایک وقت آنے والا ہے، بڑی مہنگائی ہوگی، پھر تیرے 5 روپے میں گزارا بولے بھائی نہیں ہوگا اس لیے پھاڑ دیا ہے، اللہ تیرا اور سبب لگائے گا، اور ویسے بھی تو بڑا پیسہ اکٹھا کر چکا، اس سے کوئی کاروبار کر۔ پھر وہ بزرگ جو اسکالر ہیں اسلامی کہتے ہیں میرے والد صاحب نے جھنگ شہر میں، جھنگ ایک شہر ہے نا پاکستان کا، وہاں پر انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور پھر اللہ نے انہیں کروڑوں روپے سے نوازا۔ تو دیکھے اس بزرگ نے آ کے وہ دستے غیب والی پرچی بھی پھاڑی۔ آج میں وہی عمل آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ ایک آیت پڑھیں قرآن پاک کی، سورہ آل عمران کی، دستے غیب کا اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ فرشتے آپ کے گھر میں جگہ جگہ پیسے پھینک کے چلے جائیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے سرہانے کے نیچے پیسے نکل آئے ہیں جی، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے نا کہ جگہ جگہ موکلات آپ کے گھر میں پیسے پھینک کے جائیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 5 لاکھ مانگو گے اللہ آپ کو 5 کروڑ عطا کرے گا۔ نہیں یقین تو ازما کے دیکھو، جس نے ویڈیو پوری دیکھی عمل کی اجازت ہے، پوری دنیا آپ کی عزت کرے گی، جو منہ سے بات نکلے گی اللہ پوری فرمائے گا۔ رزق کی ایک آیت ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت دستے غیب والی آیت ہے، یعنی غیب سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، دیکھیں اب بندہ سوئے، رات کو سوئے، صبح سرانے کے نیچے سے 5 لاکھ نکل آئے، چلو اس دور میں 5 روپے تھے نا، آج کے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے، یار ظاہر ہے 1930، ٹھیک ہے، 95 سال پرانی بات، میں آپ کو 94 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، تو 94 ایئر پرانی جو اولڈ ایک ٹاک ہے، ایک بات ہے، غور کریں نا کہ پھر اس دور میں 5 روپے اور آج میں فرق تو ہوگا۔ تو مثال ہے نا کہ ایک بندہ سو کے اٹھے، سرہانہ اٹھائے، نیچے سے 5 لاکھ رکھی، کراری کراری گڈیاں نکل آئیں، تو کیا ہے پھر؟ یہ دستے غیب نہیں ہے؟
यही है। तो अमल बताता हूँ, हर उसको इजाजत है जो वीडियो पूरी देखेगा। आगे की जिसने किया वो शुरू से देख ले, एक लाइक करें, एक कमेंट कर दें, आपको अमल की इजाजत है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, ताकि देखें अल्लाह ताला खैर करे, आपकी तमाम परेशानियां फ्री में हल हों। तो आपको क्या चाहिए, एक कमेंट कीजिए, एक लाइक कीजिए, इंशाल्लाह अमल की आपको इजाजत है। और जो पूरी वीडियो देखेगा खास उसे ही इजाजत है। दैट्स इट। तो दोस्तों अमल सुने, कुरान पाक की एक आयत है सूरा आले इमरान की, ये भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये मैं पढ़ूंगा, आपने इसको ध्यान से सुनना है, आंखें बंद करके आयत को आपने सुनना है। ये दस्ते गैब वाली रिज़्क़ वाली आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैरि हिसाब। 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 और दोस्तों इसका तर्जुमा सुन के आप कांपना शुरू कर दोगे। इसे बुजुर्ग रिज़्क़ की दुआ कहते हैं, इसे बुजुर्ग दस्ते गैब का अमल कहते हैं। इसका मतलब है बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ देता है। जब उन्होंने बुजुर्गों ने, इस्लामी स्कॉलर जिनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा, उनके बुजुर्ग के ख्वाब में आए तो यही आयत कागज पर लिख कर दी, और ज़ाहिर ये उनकी याद की लिखी हुई थी। लेकिन आप ये आयत जो है हर नमाज के, जो बंदा चाहता है, आप चाहते हैं अमीर हो जाए, पैसा मिले, रिज़्क़ मिले आपके घर में, अल्लाह ताला, देखें एक मिसाल देता हूं, कल मुझे एक जगह से 200 रुपये पड़ा हुआ मिला, मेरा ही था, लेकिन मेरी लैटरी निकल आई। समझ गया ना मेरी बात, कि यार 200 रुपये नहीं 2000 रुपया था, 2000 रुपया। अब मैंने कहा यार कमाल होगी, आला मेरा ही था। अल्लाह ताला आपके घर के जगह जगह से पैसे निकलवाएगा, और ये दस्ते गैब का, और ये समझ लें कि मुकलात रख के चले गए, अपने ही होते हैं वो पैसे, ये बात नहीं है, अल्लाह ताला रखवा के बुला देता है, ताकि बाद में एक जगह इसको सख्त जरूरत होंगे तो फौरन निकलाएंगे। दूध वाले को पैसे देने हैं, दही वाले को देने हैं, बच्चों की फीसें देनी है, किराया देना है जी। तो अल्लाह ताला आपको आंखों से नजारे दिखाएगा। एक बार आयत फिर सुने, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैरि हिसाब। हर नमाज के बाद ये आयत आपने हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़नी है। इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैरि हिसाब। इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैरि हिसाब। हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें। रब्बे कायनात आपके घर को रिज़्क़ का मंबा बना देगा इंशाअल्लाह ताला। घर में तंगियां दूर होंगी, घर में जो परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं रिज़्क़ की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, वो अल्लाह दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। और घर में सुकून, अमन, शांति का गहवारा अल्लाह पाक बनाएगा। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला ये अमल कितना है यार, 11 बार। इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैरि हिसाब। इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैरि हिसाब। कितना है? 11 मरतबा हर नमाज के, 5 नमाजों में जो पड़ेगा उसका रिज़्क़ कभी खत्म नहीं होगा। और साथ में एक और भी आपको मजा आएगा, हर बिगड़ा काम अल्लाह पाक ठीक फरमाएगा। और लोग भी आपको उठ उठ के कहेंगे अस्सलाम वालेकुम चौधरी जी। मिसाल अगर आप चौधरी हैं तो उस तरह तो जो भी आपकी कौम है या नाम है उससे पुकारेंगे आपको। और अगर आप हमारी बहन है तो इंशाल्लाह तमाम आप ख्वातीन में इंशाल्लाह सितार बनेंगी, आप चांद सितारा बन जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वजीफा बड़ा फायदा देगा इंशाल्लाह। जल्द अगली वीडियो में फिर हाजिरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।